رشتہ ناتا مضمون مولانا محمد حسین آزاد۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا موضوع مولانا آزاد کا مشہور مضمون رشتہ ناتا ہے۔ مولانا آزاد جدید اردو نظم و نثر کے بانیوں میں نمایاں مقام و مرتبے کے مالک ہیں۔ انہوں نے جس زمانے میں لکھنا شروع کیا وہ سر سید تحریک کا دور عروج تھا۔ یہ ایک ہمہ گیر علمی، ادبی، فکری اور معاشرتی تحریک تھی، اور اس کا ایک بڑا مقصد مسلمانوں میں تعلیم کا فروغ، نیز قومی اور مجلسی اخلاق کی اصلاح تھا۔ سر سید ادب اور تہذیب کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے اور ادب سے زندگی اور معاشرے کی رہنمائی کا کام لینا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے خاص طور پر مضمون نگاری کو ذریعہ اظہار بنایا۔ ان کے زیر اثر اس دور کے ادیبوں نے مضمون نگاری سے اصلاح معاشرہ کا کام لیا۔ دیکھیں، ادب یا لٹریچر جو ہے وہ کسی معاشرے کا آئینہ بھی ہوتا ہے۔ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، جو زندگی کے اہم مسائل ہوتے ہیں، وہ ہمیں ادب میں نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ زندگی اور معاشرے کی رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے۔ تو اس دور میں کیا ہوا کہ بہت وسیع ہوا ادب کا دائرہ، اور مغربی ادب سے استفادہ کیا گیا، اور اپنا پیغام ذہن نشین کروانے کے لیے تمثیلی یا ڈرامائی انداز اختیار کیا گیا۔ یعنی مضامین کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ایسے مضامین یا انشائیے لکھے گئے جن میں ڈرامائی انداز تھا، مختلف کردار تخلیق کیے گئے، اور ان کے حوالے سے ادیبوں نے اپنی بات پڑھنے والوں تک پہنچائی۔ مولانا محمد حسین آزاد اس کاوش میں پیش ہیں۔ انہوں نے اپنے انشائیوں میں تخیل کا سہارا لے کر زندگی کے اہم حقائق بیان کرنے اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان کا اسلوب نگارش منفرد اور شاعرانہ تخیل کا حامل ہے۔ تشبیہات و استعارات کا استعمال اور لفظی مصوری نے ان کی نثر کو طلسماتی رنگ عطا کیا ہے۔ یعنی ایک جادوئی کیفیت ہے ان کے جو اس طرح کے انشائیے ہیں، جو ڈرامائی کیفیت اپنے اندر رکھتے ہیں، ان میں ایک جادوئی فضا ہے۔ ان کے کردار جو ہیں وہ ہماری زندگی کے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ایسے کردار تخلیق کیے جو ہم جن کے بارے میں امیجن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور ایک جادوئی ماحول ہے۔ ٹھیک ہے، آزاد کی تصانیف میں تنقیدی اور تحقیقی کتب، مقالات، تذکرے، سفرنامے اور نصابی کتب شامل ہیں۔ زیر نظر نصابی مضمون رشتہ ناتا آزاد کی لفظی صنعت گری کے برخلاف نہایت سادہ اور ناصحانہ انداز میں ہے۔ یعنی اس میں ان کی نثر نگاری کا وہ رنگین انداز نہیں ہے، تشبیہات اور استعارات وغیرہ زیادہ نہیں استعمال کیے گئے، بلکہ سادہ انداز میں بات کی گئی ہے۔ ایک نصیحت آمیز انداز ہے۔ ناصحانہ کا مطلب ہے نصیحت کے انداز میں۔ ان کے اسلوب میں مقصدیت اور اصلاحی کاوش نمایاں ہے۔ مضمون کو سمجھنے سے پہلے اس میں شامل چند الفاظ کے معانی سے آگہی ضروری ہے۔ پیوند، جوڑ یا رشتہ، یگانگت، اتفاق، اتحاد، معین، مددگار یا معاون، رعایت، لحاظ یا نرمی، ثمر، پھل، فائدہ یا حاصل، کسی چیز سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو اس کا ثمر کہتے ہیں، جو اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ خرد، چھوٹا یا کم عمر، بہرہ یابی، خوش قسمتی، خودسر، سرکش یا ضدی۔ سرکش کا مطلب ہے باغی، کسی کے خلاف جانے والا، بغاوت کرنے والا۔ اب اس سے اگلا لفظ ہے یہ فرض عین، یعنی خاص فرض، نہایت ضروری کام، واجب، لازم یا ضروری۔ نیستی، ناپید ہونا یا فنا ہو جانا۔ حرمت، عزت، صاحب اقبال، خوش نصیب۔ برگشتہ، پھر جانا یا باغی ہو جانا، کسی چیز سے برگشتہ ہو گیا یعنی بس اس سے پھر گیا، پلٹ گیا۔ تعظیم، احترام، مقدم، اولین، سب سے اہم۔ نشست و برخاست، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ۔ قوت بازو، سہارا۔ نحوست، بد نصیبی یا بدحالی۔ مولانا محمد حسین آزاد کے مضمون رشتہ ناتا کا
موضوع یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں تنہا نہیں بھیجا۔ اس کی زندگی کی ڈور بہت سے رشتوں ناتوں سے بندھی ہوئی ہے۔ اس کی شخصیت کی ترکیب و تعمیر میں ان رشتوں کی اہمیت کو اس مضمون میں اجاگر کیا گیا ہے۔ ماضی میں مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہوئے بچوں کو بہت سے قریبی رشتوں کی پہچان خود بخود ہو جاتی تھی۔ اس نظام کو مشرقی معاشرے کا حسن سمجھا جاتا تھا۔ مشترکہ خاندانی نظام یعنی جب بہت سے لوگ مل جل کر رہتے تھے، بہت سے رشتہ دار، جو یونٹ تھا یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس جو اکائی ہے یا یونٹ ہے خاندان کی، اس میں صرف ماں باپ اور بچے ہیں، بلکہ ان کے دوسرے رشتہ دار بھی ہوتے تھے، بزرگ بھی اور چھوٹے بھی، بڑے بھی اور دوسرے قریبی اقرب رشتہ دار وغیرہ۔ یہ بچوں کی تربیت اور مشرقی اقدار کا حامل ایک ادارہ یا انسٹیٹیوشن تھا۔ اس میں لوگ ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے تھے، خاص طور سے بچے جو تھے بہت کچھ سیکھتے تھے۔ اس نظام کے فوائد اور نقصانات ایک الگ بحث ہے کہ یہ اچھا تھا یا برا تھا۔ اس کے کچھ فائدے بھی تھے، ظاہر نقصانات بھی ہوں گے، ہر چیز کے ہوتے۔ تاہم یہ نظام ٹوٹنے کا ایک نقصان یہ ہوا کہ بہت سے قریبی رشتے پس منظر میں چلے گئے اور انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ اس طرح بچوں کی تربیت میں ان کا جو کردار تھا وہ ختم ہو گیا۔ آج وہ رشتے جو مشترکہ خاندانی نظام میں بہت قریبی سمجھے جاتے تھے، اب اکثر کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، اکثر بچے جانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کی وہ حیثیت نہیں رہی، وہ رول ان کا نہیں رہا جو پہلے تھا۔ مصنف نے بڑے دھیمے اور مشفقانہ انداز میں ان کی اہمیت ذہن نشین کروائی ہے اور درجہ بدرجہ رشتوں کی افادیت کو انسان کی ذات سے ہم آہنگ کیا ہے۔ یعنی کہ ان کے جو فائدے کیا تھے ان رشتوں کے، کس طرح جو سب سے قریبی تھے، پھر اس سے دور کے، پھر اس سے دور کے رشتوں کی کیا اہمیت تھی، اور انسان کی ذات پر وہ کس طرح اثر انداز ہوتے تھے۔ یہی اس مضمون کی تحریر کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اس مضمون میں مصنف نے سادہ اور براہ راست یعنی ڈائریکٹ الفاظ میں اصلاح معاشرہ، خاص طور پر نئی نسل کی تربیت اخلاق کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ مضمون کی ابتدا ہی سے انداز تحریر یعنی ان کا اسلوب مدلل ہے، یعنی دلیل کے ساتھ ہے، ایک ثبوت کے ساتھ ہے، ایسی بات جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اب مثلا یہ ان کا کوٹیشن ہے، ان کے اقتباس ہے ان کے سبق سے، مضمون سے: رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے جو رشتہ قائم کر دیا ہے، ہم اس کو اور مضبوط بنائیں۔ انہوں نے سب سے پہلے والدین کی بچے سے محبت، اس کے بعد دوسرے قریبی رشتوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے لحاظ کو خدا کی رضا اور دنیا میں کامیابی کا سبب قرار دیا ہے کہ دنیا میں کامیابی بھی اسی کے لحاظ سے ہوگی، احترام سے ہوگی، جن رشتوں کی انہوں نے جن کا ذکر کیا، اس میں سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے، اور پھر خدا کی رضا بھی اسی سے حاصل ہوگی۔ مصنف نے اس لحاظ اور پابندی کو قانون ادب کا نام دیا ہے۔ یہ انہوں نے ایک اصطلاح یا ٹرم استعمال کی ہے، اس کا مطلب جس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانون ادب ہے، اس کو وہ قانون ادب کہتے ہیں۔ مشہور کہاوت ہے: بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ مولانا آزاد کی رائے میں بھی تعظیم اور ادب تربیت کی پہلی شرط ہے، یعنی سب سے پہلے بچے کو یہ سکھایا جائے کہ وہ دوسروں کی تعظیم کرنا سیکھے اور ادب کرے، خاص طور پر بڑوں کی۔ یہی خوبی آگے چل کر باہمی احترام، یعنی لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھتے ہیں، ان کی بات کو سننا سمجھنا سیکھتے ہیں، اور ان کے خیالات کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی ذات کا بھی، اور پھر احترام انسانیت کی راہ ہموار کرتی ہے۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو پورے دنیا کے انسانوں کے حقوق کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی بات کو کوئی وزن دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اور ان کو سب سے بڑی بات یہ کہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ ہم بچپن سے سیکھتے ہیں۔ مولانا آزاد کا بھی یہی کہنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے تو ہمارے چھوٹے بھی ہمارا ادب نہیں کریں گے۔ کوئی انسان پیدائشی طور پر مکمل اور خوبیوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ بزرگوں کی تربیت اس کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے۔ خدا کے بعد انسان کا پہلا رشتہ
والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور دنیا میں سب سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کی اطاعت، انہیں خوش رکھنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے۔ ان کے بعد اساتذہ کا درجہ ہے جو ہماری ذہنی اور روحانی پرورش اور تربیت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے روحانی والدین ہیں۔ آزاد کا یہ مضمون ان کی مقصدی نثر نگاری کا نمونہ ہے۔ اس کے ہر لفظ سے خلوص، شفقت اور نصیحت نمایاں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ یاد رکھیں کہ اس مضمون کا ایک مقصد ہے، اور وہ ایک مقصد ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ جیسے کہ رشتہ ناتا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان دنیا میں اکیلا نہیں آیا، رشتے ناتوں سے جڑا ہوا ہے، اور ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کا درجہ بدرجہ احترام کرنا چاہیے، اور انہیں عزت دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ان کے جو فرائض ہمارے ذمہ ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اس پورے مضمون کا مقصد یہ ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں خلوص ہے، شفقت ہے اور نصیحت ہے۔ درجہ بدرجہ رشتوں کے حوالے سے دادا دادی اور نانا نانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم پر بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں۔ آگے آپ پڑھیں گے اسی مضمون میں، پھر انہوں نے لکھا ہے، اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ کیونکہ ان کا تجربہ جو ہے ہمارے والدین سے زیادہ ہے، اور ان کی سمجھ اور عقل بھی زیادہ ہے، اور ہمیں ان کی دعائیں لینی چاہیے، اور ہمیں ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اس میں ہمارا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس سبق کو غور سے پڑھیے گا تو ان چیزوں کی وضاحت آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی حوالے سے وہ دوسرے رشتہ داروں مثلاً چچا چچی، پھوپھی، خالہ، ماموں وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں یہ تاکید کرتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی تمام رشتوں کی جو بڑے رشتے ہیں، جو ہمارے بڑوں میں شامل ہیں، ان کی تعظیم اور عزت اور احترام اور ان کے اطاعت ہم پر فرض ہے۔ مصنف نے اپنے مضمون میں ایسے معاشرتی رویوں کا ذکر کیا ہے جن سے کم و بیش ہر شخص واقف ہے، جیسے کہ قریبی رشتہ داروں کا لاڈ پیار۔ آپ میں سے ہر ایک کو تجربہ ہوا ہوگا کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے ہم دیکھتے آتے ہیں، دیکھتے چلے آئے ہیں، اور وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے والدین نہیں ہیں، لیکن والدین سے بھی بڑھ کر بعض جگہ ہم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی محبت کے سبب بچوں کے ناز اٹھاتے ہیں اور انہیں والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچاتے ہیں، یعنی وہ ہمارے آگے ایک شیلڈ بن جاتے ہیں۔ ہمیں اگر والدین سے ڈانٹ پڑی تو ہم ان کے پاس جا کے چھپ جاتے ہیں، اور وہ ہماری طرفداری کرتے ہیں۔ سبھی کو تجربہ ہوتا ہے، ماموں ہیں یا چچا ہیں یا خالہ ہیں یا پھپھو ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ کے ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کے اگر آپ کو والدین سے کسی کام کے لیے، کسی چیز کے لیے سفارش کرانی ہو تو آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے نا۔ کبھی کبھی وہ بڑے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب انہوں نے مولانا آزاد نے پھر مثال دی ہے بہنوں کی بے لوث محبت کی، یعنی بہنیں اپنے بھائیوں سے بے حد پیار کرتی ہیں، اور جب وہ گھر سے چلی بھی جائیں، رخصت ہو جائیں، تب بھی وہ ان کا دل جو ہے اسی میں پڑا رہتا ہے کہ والدین اور بہن بھائیوں کی اگر کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہیں، اور جو اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بری خبر آتی ہے، پریشان کن خبر آتی ہے، تو دعائیں کرتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیں بڑے اور چھوٹے بھائیوں کا خاندان میں مقام۔ اب انہوں نے بتایا کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، ان کا اسی طرح احترام کرنا چاہیے، حکم ماننا چاہیے، اور چھوٹوں سے پیار اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ غرض مختصر یہ کہ ان سب رشتوں کے ساتھ حسب مراتب، یعنی ان کے درجے کے مطابق، رتبے کے مطابق حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، یعنی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس مضمون کے حوالے سے آزاد کا پیغام یہ ہے کہ باہمی عزت و احترام کا سبق انسان بچپن سے سیکھتا ہے۔ افراد سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ہمیں رشتوں کی قدر اور احترام کرنا چاہیے۔ سب رشتے باہم مربوط ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں سارے رشتے۔ کوئی یہ نہیں ہے، آپ انہیں خانوں میں نہیں بانٹ سکتے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ ہے اور دوسرا جو ہے دوسری طرف کا رشتہ وہ نہیں ہے۔ سب رشتے جو ہیں اپنا حق آپ پر رکھتے ہیں، سب رشتے داروں کا حق آپ پر ہے،
और कुछ ना कुछ फ़राइज़ आपके ऊपर बनते हैं, ठीक है? अब मसला यही होता है ना कि हम अपना हक़ लेना जानते हैं, अपना फ़र्ज़ अदा करना नहीं जानते। हम वालिदैन पर अपना हक़ जताते हैं, दूसरे रिश्तेदारों पर हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हम अपना फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि सब रिश्ते बाहम मरबूत होते हैं, जैसे कि मुसन्निफ़ लिखते हैं, जानना चाहिए कि तुम्हारे हर एक रिश्तेदार को आपस में एक दूसरे का सहारा है। बाहम मरबूत होने का यही मतलब है। सब रिश्ते यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वालिदैन के साथ बच्चों का रिश्ता, बहन भाइयों के साथ रिश्ता और ये सब, और आपके जो नाना नानी हैं उनका रिश्ता, या खाला खालू का, या फूफो का, या मामू का। तो आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह सारे रिश्ते एक दूसरे में जुड़े हुए हैं और हर एक को दूसरे का सहारा है, और हमें जो है, हाँ, हमें हर एक की कदर करनी चाहिए और एहतराम और इज़्ज़त को शुरू से, बचपन से ही अपनी फितरत का एक हिस्सा बना लेना चाहिए।